جان، میں نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی. لوگ تو کہتے ہیں کہ تم فوج کی برائی کرتے ہو. سارے فوج کے سربراہ میرے دوست، سارے سپاہی میرے دوست. دل کے آپریشن کے بعد بھی میں سپاہیوں سے ملنے سیاچن چلا گیا. سرکار کے 3 تمغے میرے پاس ہیں. فوج کے دیے ہوئے 25 تحفے میرے پاس ہیں. ایئر فورس، نیوی، آرمی، رینجر سب سے جان پہچان ہے. مذاق مذاق میں فوجی کو بھی انسان سمجھ کر کچھ کہہ دیتا ہوں. جانی مت کہا کرو. ایوب خان، یحییٰ خان اور ضیاء الحق کے بارے میں مرنے کے 1 سال بعد میں نے ذرا سی سخت زبان استعمال کی تھی. جانی، ان تینوں نے میرا اور میری شاعری کا برکس نکال دیا، بہت پٹوایا. جانی، جب مرے ہوئے فوجی اتنے طاقتور ہو سکتے ہیں تو زندہ کا سوچو. کچھ نہ کہو. ویسے جانی، مجھے نیوی بہت پسند تھی. 65 کی جنگ میں نے نیوی کے لیے لکھا تھا: فرما روائے بحر عرب پاک بحریہ، بھارت میں تیرا نام ہے بے باک بحریہ. تو عزم کا پہاڑ ہے اور جھومتا ہوا ہے ناخدائے قوم، دعا اور مرحبا اے پاک بحریہ. جان، ہماری بحریہ کو آج ایسے ہی ترانے کی ضرورت ہے. جانی، ہماری بحریہ آج سمندر سے نکل کر ٹاؤن میں آ گئی ہے. اب بحریہ ٹاؤن پہ کیا لکھوں میں؟ جان، سیاست اور فوج کو رہنے دیں، آپ تاریخ پر بات کر رہے تھے. جانی، میں نے اپنے کالم میں لکھا تھا: ہم 1000 برس سے تاریخ کے دسترخوان پر حرام خوری کے سوا اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. جان، 1000 سال کو چھوڑیں، 75 سال کی بات کریں. جانی، دسترخوان چھوٹا ہو گیا ہے مگر کام وہی ہو رہا ہے. حکومت کا دسترخوان بھرا ہوا، عوام 12 مہینے روزے رکھ رہی ہے. انور مقصود، اب تمہیں ایک بات بتاؤں. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے. جانی، حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا اسماعیل، دوسرے کا نام تھا اسحاق. دونوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی، دونوں اپنا کام جانتے تھے. اسحاق اور اسماعیل. نون لیگ کے پچھلے وزیر خزانہ تھے اسماعیل، آج ہیں اسحاق. دونوں کمبختوں کو کام ہی نہیں آتا اپنا. بیڑا غرق کر دیا اکانومی کا. یہ بتاؤ جانی، اب کون سا ملک تمہارا دوست ہے؟ جان، سے چین رہ گیا ہے. جانی، پاکستان کہاں، چین کہاں؟ چین نے دنیا میں سب سے پہلے کاغذ تیار کیا اور سالہ پاکستان ہی اس کاغذ پر روپے پہ روپیہ چھاپے جا رہا ہے. کوئی قدر ہی نہیں رہی ہمارے روپے کی. جان، ان تمام باتوں کے باوجود چین پاکستان کا دوست ہے. ابھی چین نے اپنے قرضے کو رول اوور کرنے کو کہا ہے. جانی، تم چین گئے ہو کبھی؟ نہیں گیا جان. میں 3 مرتبہ چین جا چکا ہوں. بہت ہوشیار قوم ہے. اس نے رول اوور قرضے کے لیے نہیں کہا، اس نے وزیر خزانہ سے کہا ہے رول اوور. جان، آپ کل چلے جائیں گے، کوئی ایسی بات کہیں جس سے دل خوش ہو جائے. جانی، سوچنے میں ہفتہ تو لگ جائے گا. پرابلم یہ ہے میں کل جا رہا ہوں. ایک مرتبہ مشاعرے کے لیے ڈھاکہ گیا. PIA کا جہاز ویسے ہی خراب تھا، موسم نے اسے اور خراب کر دیا. رئیس بھیا ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. جانی، جہاز تھرکنے لگا، پھر اچھلنے لگا. جب مجرا دکھانے لگا تو پائلٹ نے زور زور سے کہا مے ڈے مے ڈے مے ڈے. میں بھیا کے گلے لگ گیا اور کہا مرنے سے پہلے 1 مرتبہ تو آپ کو گلے لگا لوں. حضرت علی کو یاد کیا. جان، خدا کو یاد نہیں کیا. جانی، اس کے پاس تو جا رہا تھا، پھر یاد کیا کرتا.
میر کا شعر پڑھا، عشق حق ہے کہیں، نبی ہے کہیں، ہے محمد کہیں، علی ہے کہیں۔ جانی 2 منٹ بعد جہاز یوں سمجھو سکتے میں چلا گیا، طوفان غائب، مگر میڈے کی آوازیں برسوں میرے کانوں میں گونجتی رہیں۔ میں 4 مئی سے لاہور میں ہوں، آج 28 مئی ہے، 24 دن ہو گئے۔ لاہور میں ہر جگہ سے آواز آ رہی ہے، میڈے میڈے میڈے۔ بعد میں مجھے کسی نے بتایا ملک ہل رہا ہے۔ جان، ملک کیسے ہلے گا؟ نیوکلیئر ملک ہے، یعنی یہ ملک نہ نیو ہے نہ کلیئر ہے۔ 75 برس پرانا ہے، اور کلیئر اس لیے نہیں ہے کہ ہر دوسرے ملک کا قرضہ دینا ہے۔ قرضہ دے دو پھر کلیئر ہوگا۔ جان، میں ایٹم بم کی بات کر رہا ہوں۔ ایٹم بم کا ذکر کر کے تم نے مجھے ایک قصہ یاد دلا دیا۔ ایک دن پھل خریدنے گیا امپریس مارکیٹ، ایک پٹھان ٹھیلے پر بیٹھا بڑے بڑے تربوز بیچ رہا تھا اور چیخ کر کہہ رہا تھا، ایٹم بم خرید لو 20 روپے کلو، ایٹم بم خرید لو 20 روپے کلو۔ اب تم لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے، تم لوگ بھی پکارو گے ایٹم بم خرید لو، ہمیں پانی، روٹی، بجلی، آٹا دے دو، ایٹم بم خرید لو۔ آپ کو معلوم ہے آپ اس وقت سب سے پاپولر شاعر ہیں۔ جانی، شاعر کو پاپولر ہونے میں عرصہ لگ جاتا ہے۔ میر غالب، سودا، اقبال، فیض، سب کے ساتھ یہ ہوا۔ میں فرائیڈے کو مرا، سنڈے کو پاپولر ہو گیا۔ جان 2.5 دن میں نمبر 1۔ لاہور میں منیر، فراز، جالب، ناصر، علی، قاسمی میرے بعد آتے تھے۔ اوپر میرے بعد صرف میر اور غالب آتے ہیں۔ غالب نے تو 2 بار کہا مجھے جان کے بعد بلاؤ۔ جانی، یہ بتاؤ میں انڈیا میں اتنا پاپولر کیسے ہو گیا؟ جان، آپ کی شکل ان کے کسی بھگوان سے ملتی ہے۔ تہذیب کے ساتھ ایک تکلیف دہ بات کہنا تمہاری پیدائشی عادت ہے۔ اس طرح کی باتیں تمہارے بعد کون کرے گا؟ جیتے رہیو، مریو مت۔